بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں سوشل میڈیا ٹیم پاکستان عوامی تحریک اور اس سیشن میں موجود تمام شرکاء کو، سامعین کو، ناظرین کو اس لائیو سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور خصوصاً مرکزی ٹیم سوشل میڈیا پاکستان عوامی تحریک محترم جناب آصف علی گجر صاحب، جو مرکزی ہیڈ ہیں سوشل میڈیا ٹیم پاکستان عوامی تحریک کے، ان کو، ملک مدثر عباس صاحب کوآرڈینیٹر سوشل میڈیا ٹیم پاکستان عوامی تحریک، نوید عالم صاحب ڈپٹی کوآرڈینیٹر سوشل میڈیا ٹیم پاکستان عوامی تحریک کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ آن لائن ارننگ کورس میں ایز اے مینٹور کام کر سکوں۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا، تمام احباب کا، تمام شرکاء کا۔ میں اپنا تعارف کراتا چلوں۔ راشد خان چانڈیا، تحریکی لحاظ سے زونل کوآرڈینیٹر سوشل میڈیا ٹیم پاکستان عوامی تحریک جنوبی پنجاب۔ پیشے کے لحاظ سے میں گرافک ڈیزائنر ہوں، گرافکس مینٹور ہوں اور سوشل میڈیا مینیجر ہوں، اور اس وقت یعنی کہ موجودہ ٹائم میں عبداللہ حسیب ایگرو کیمیکل کے ساتھ ایز اے گرافک ڈیزائنر کام کر رہا ہوں، جس کی چند جھلکیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں، چیک کریں۔ یہ وہ کام ہے جو میں نے مختلف اوقات میں کیا ہے۔ حسن بھائی کے لیے میں نے کچھ ڈیزائن کیے تھے، پھر شہر اعتکاف 2022 کے لیے طہارت القلوب کے عنوان سے جو خطابات حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے ہوئے، ان پہ بھی کچھ ڈیزائننگ کی۔ یہ بھی انہی میں سے ایک ڈیزائن تھا، یہ بھی ڈیزائن انہی میں سے تھا۔ پھر ٹویٹر ایکٹیویٹی کے لیے جو ڈیزائننگ ہوتی تھی اس میں بھی کچھ کام کیا ہے، یہ ڈیزائن اس کے لیے تھا۔ یہ حسن بھائی کے لیے ایک ڈیزائن تھا۔ عبداللہ حسیب ایگرو کیمیکل کے لیے یہ جو روٹین کا ورک ہوتا ہے اس کے لیے 25 دسمبر قائد اعظم ڈے کے لیے ایک ڈیزائن کیا تھا۔ ٹویٹر ایکٹیویٹی کی تھی یہ نظام نمک کی کان، اس کے لیے کچھ ڈیزائننگ کی تھی۔ عبداللہ حسیب ایگرو کیمیکل کے لیے عید الفطر مبارک کا ایک ڈیزائن کیا تھا جو آپ سب کے سامنے ہے۔ پروڈکٹ ہے کورا عبداللہ حسیب ایگرو کیمیکل کا، اس کے لیے یہ ڈیزائننگ کی تھی، بھرپور پیداوار، زیادہ منافع۔ پھر اکورا کے لیے ایک ڈیزائن کیا تھا جس کا عنوان تھا ہر میدان میں کامیاب۔ عارف چودھری صاحب کے لیے ایک ڈیزائن کیا تھا جو ڈپٹی کنوینر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان عوامی تحریک ہیں، یہ ڈیزائن ان کے لیے تھا۔ کمپنی کے لیے ایک ڈیزائن تھا فارن ٹور پالیسی 2022، یہ سٹینڈی ڈیزائن تھے، اور یہ سوشل میڈیا ڈیزائن تھے کچھ، یہ پروڈکٹ ڈیزائن تھے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے عبداللہ حسیب ایگرو کیمیکل کے لیے۔ فلیئر ڈیزائننگ کی تھی۔ ہیٹ سٹروک کے لیے شدید گرمی میں جو ڈیزائن ہوئے تھے ان میں ایک ڈیزائن میرا بھی تھا، اور الحمدللہ یہ ڈیزائن کافی جو ہے نا وائرل ہوا۔ 9 نومبر کے لیے ایک ڈیزائن کیا تھا اقبال ڈے کے لیے، اور جمعہ مبارک کے لیے ایک ڈیزائن آپ کے سامنے ہے۔ خورم نواز گنڈا پور صاحب کے لیے ایک ڈیزائن کیا تھا ٹویٹر ایکٹیویٹی کے لیے، وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ خصوصاً جو میرا زیادہ تر ورک تھا وہ مفتی ارشاد حسین سیری صاحب کے ساتھ تھا، جو میں ان کے لیے ڈیزائننگ کرتا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک خصوصی مبارکباد تھی جب انہوں نے ماہ رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن کی مختلف چینلز پر، ان کے لیے کچھ ڈیزائننگ تھی۔ عبداللہ حسیب کے لیے ایک اور ڈیزائن آکلیٹ سپر کے نام سے، فصل کی جان بڑھائیں زیادہ منافع کمائیں، فوکان زمین کی جان کسان کا مان، یہ ڈیزائن اب کیا ہے، تقریباً کل کیا ہے، جو سواد ٹور میں استعمال ہوگا۔ اسی طرح ایک پہلے کا ڈیزائن تھا نئے دور کا نیا سیڈ ٹریٹمنٹ، فوکان بیج کو فوکان لگاؤ اور بھرپور کپاس اگاؤ۔ فوکان کے لیے ایک اور ڈیزائن تھا پیوٹ،
یہ بھی ایک پروڈکٹ ہے عبداللہ سیب ایگرو کیمیکل کا، جو کہ ایگریکلچر پیسٹیسائڈ کمپنی ہے، جو رسٹ سے بھرپور حفاظت کے لیے ایک پروڈکٹ ہے پیوٹ. اس کے لیے ایک ڈیزائن تھا. 6 ستمبر کے لیے ایک ڈیزائن تھا. عید الفطر کے لیے ایک ڈیزائن کیا تھا میں نے اپنے لیے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ریف، یہ بھی ایک پروڈکٹ ہے، اس کے لیے ڈیزائن کیا تھا. مطلب کافی کام ہے جو آپ کے سامنے ہے، میں نے رکھ دیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارا کام ہے جو میں کرتا ہوں. گرافک ڈیزائننگ عموماً 3 سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے گرافک ڈیزائننگ کی جاتی ہے. پہلا اڈاب فوٹوشاپ، دوسرا اڈاب السٹریٹر اور تیسرا کورل ڈرا. یہ 3 سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئر ہیں جن کے ذریعے آپ گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. کورل ڈرا پھر کمبینیشن ہو جاتا ہے ان پیج کے ساتھ، جہاں آپ اردو ڈیزائننگ کے الفاظ بھی یوز کر سکتے ہیں، اردو ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں. اڈاب فوٹوشاپ میں بھی یہ سہولت ہے، مگر اس حوالے سے نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے، کیونکہ یہ انگلش ورژن ہے اس کا اڈاب فوٹوشاپ السٹریٹر. مگر ڈیزائننگ کے لحاظ سے بہت پاورفل سافٹ ویئر ہے اڈاب فوٹوشاپ. میں بتاؤں گا کہ اس پہ کیسے ہوگی. اب جو ہم کورس کرا رہے ہیں، ہمارے پہلے فیز میں 8 کورسز ہیں، جن میں پہلا کورس جو ہم گرافک ڈیزائننگ کا کرا رہے ہیں، ان میں پہلا کورس اڈاب فوٹوشاپ کریٹو پروفیشنل کورس ہے، جس کو میں نے ہی ڈیزائن کیا ہے اور میں نے ہی اس کو جو ہے نا ایگزیکیوٹ کرنا ہے. بیسیکلی اس کورس کا مقصد ہمارے تحریکی احباب اور دوسرے احباب کو گرافک ڈیزائننگ سکھانا ہی ہے، تاکہ وہ مشن کے لیے اور اپنی ارننگ کے لیے یہ خدمات دے کر آن لائن ارننگ کر سکیں. اس کورس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: بگنر، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس. بگنر میں جو ہے وہ 25 چیپٹر ہیں اور 212 ٹاپکس ہیں جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. پھر انٹرمیڈیٹ پہ آئے تو 25 چیپٹر ہیں اور 135 ٹاپکس ہیں. اور پھر اگلی جو کیٹیگری ہوگی وہ ایڈوانس کی ہوگی، جس میں 32 چیپٹر اور 120 ٹاپکس ہوں گے. کہنے کا مقصد تقریباً 500 کے قریب ٹاپکس ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. بگنر سے سٹارٹ ہوں گے اور ایڈوانس کی کیٹیگری پر چلے جائیں گے. What Adobe Photoshop Expert can do. اگر آپ یہ کورس سیکھتے ہیں جس کا ڈوریشن 3 منتھ ہے یا 2 مہینے 15 دن ہے، 2 مہینے میں ہم نے کورس کور کرنا ہے اور 15 دن میں ہم نے یہ چیز طے کرنی ہے کہ آپ کو فائیور اور اپ ورک پہ اپنی خدمات دے کر آن لائن ارننگ کیسے کرنی ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، وہ سکھائیں گے. مگر اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ ان 3 سافٹ ویئر میں سے اڈاب فوٹوشاپ سیکھ کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں تو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں، یہ نوٹ بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو اندازہ ہو. 6 میجر کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. 6 میجر کام. ایک تو اگر آپ اڈاب فوٹوشاپ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، 3 مہینے کی کلاس لے لیتے ہیں، تو آپ فوٹو ریٹچنگ کر سکتے ہیں، فوٹو مینیپولیشن کر سکتے ہیں، آپ گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر آپ ڈیجیٹل پینٹنگ کر سکتے ہیں. چوتھے نمبر پر آپ گفٹ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، کارٹون ٹائپ. 5ویں نمبر پر آپ ویب ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. اور 6 نمبر پر ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. جو ویڈیو ایڈیٹنگ میں جو تھیم استعمال ہوتے ہیں، جو ڈیزائننگ استعمال ہوتی ہے، آپ اڈاب فوٹوشاپ کے ذریعے یہ بھی کر سکتے ہیں. مگر میں ان 6 میں سے صرف ابھی ایک پر جو ہے نا کنسائز کرتا ہوں، گرافک ڈیزائننگ پر. میں فوٹو ریٹچنگ کی بھی بات نہیں کرتا، میں ابھی ڈیجیٹل پرنٹنگ کی بات بھی نہیں کرتا، گفٹ ڈیزائننگ کی بات بھی نہیں کرتا، ویڈیو ایڈیٹنگ کی بات بھی نہیں کرتا. میں صرف اگر گرافک ڈیزائننگ کو ہی ڈسکس کروں تو اس پر ابھی فوکس رکھیں، دیکھیں کہ ہم گرافک ڈیزائننگ سے کیا کیا کر سکتے ہیں. صرف گرافک ڈیزائننگ سے کام وہ بھی آپ کریں گے، مگر صرف میں آپ کے ویژن کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گرافک ڈیزائننگ میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. گرافک ڈیزائننگ کی مختلف ٹائپس ہیں. پہلی جو ٹائپ ہے اسے پروڈکٹ ڈیزائن کہتے ہیں. اب پروڈکٹ ڈیزائن جو ہے اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ اڈاب فوٹوشاپ سیکھتے ہیں اور گرافک ڈیزائننگ کو ہی لیتے ہیں تو گرافک ڈیزائننگ کی جو پہلی ٹائپ ہے جسے پروڈکٹ ڈیزائن کہتے ہیں، اس میں آپ پروڈکٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں. اب پروڈکٹ ڈیزائن کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں.
آپ کوئی بھی چیز لیں، آپ پینسل لیں، موبائل لیں، آپ فون لیں، آپ کوئی بوٹل لیں، آپ کوئی کمپیوٹر لیں، آپ کوئی لیپ ٹاپ لیں، یہ سارے پروڈکٹ ہیں. ان پروڈکٹ کو بنانے سے پہلے ان پر ڈیزائننگ کی جاتی ہے، ان کا حجم دیکھا جاتا ہے کہ کتنے انچز کا ہو، کس سائز کا ہو، کس پکسل کا ہو، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، وہ کس طرح ڈیزائن ہونی ہے. اسے پروڈکٹ ڈیزائننگ کہتے ہیں. اور پروڈکٹ ڈیزائننگ میں پھر جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ کسی ڈبے میں پیک ہوتی ہے، اس پر بھی یعنی کہ ڈیزائننگ ہوئی ہوتی ہے، جسے پروڈکٹ پیکنگ کہتے ہیں. پھر مارکیٹنگ ڈیزائن ہوتی ہے کہ جب آپ ایک پروڈکٹ، کوئی بھی برانڈ جو ہے نا پروڈکٹ اپنا لانچ کرتا ہے تو اس کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتا ہے، اس کے لیے ڈیزائن کراتا ہے. کہ آپ اگر فریج کی دیکھیں یا کسی اور کمپنی کا کوئی بھی پروڈکٹ دیکھیں تو اس کی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہے نا چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی ویڈیو آئی ہوتی ہے، کوئی ڈیزائننگ آئی ہوتی ہے، کوئی پوسٹ آئی ہوتی ہے کہ اس میں جو اس کی اسپیسیفکیشن لکھی ہوتی ہے کہ یہ چیز ہے اس میں اور اس کا یہ ریٹ ہے، اس کے لیے بھی ڈیزائننگ کی جاتی ہے. پھر پروڈکٹ السٹریشن کی جاتی ہے، پروٹوٹائپس کی جاتی ہے، یہ ساری پروڈکٹ ڈیزائن میں یہ شامل ہے. اب میں آپ کو لے چلتا ہوں فائیور پر کہ پروڈکٹ ڈیزائننگ اگر آپ کرتے ہیں تو فائیور پر جو آن لائن مارکیٹ ہے جس کے ذریعے آپ نے پیسہ کمانا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں اس کا کتنا کام ہے. اور میں آپ کو لے چلتا ہوں ابھی اس وقت براؤزر ایپ اوپن کریں، فائیور کی ویب سائٹ اوپن کریں fiverr.com جو مارکیٹ پلیس ہے. اس کے علاوہ اور بھی مارکیٹیں ہیں جس پر آپ جو ہے نا کام کر سکتے ہیں، جس میں پیپل پر آور ہے، ہائر فری لانسر ہے، ورک چیسٹ ہے، اس کے بعد فری لانسر ہے، guru.com ہے، ٹاپ ٹال ہے. اس کے علاوہ 9090 ڈیزائن ہے. یہ مختلف مارکیٹ ہے. ابھی میں صرف فائیور کی بات کر رہا ہوں، صرف فائیور کی، اور فائیور میں بھی صرف گرافک ڈیزائننگ کی کہ جو آپ سیکھنے جا رہے ہیں. باقی چیزوں کو میں ڈسکس نہیں کروں گا ابھی. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کا صرف فائیور پر کتنا کام پڑا ہے. اگر ہم پروڈکٹ ڈیزائن لکھیں سرچ بار میں پروڈکٹ ڈیزائن تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت فائیور پر میرے کرسر کو آپ نے دیکھنا ہے، دیکھیں کرسر میرا کہاں ٹھہرا ہے اور نوٹ کرتے جائیں کہ اس وقت اگر صرف آپ پروڈکٹ ڈیزائن کو سرچ کریں تو اس وقت 17,847 لوگ جو ہے نا سروس دینے والے ہیں صرف فائیور پر. یعنی کہ اتنے لوگ صرف پروڈکٹ ڈیزائننگ کرتے ہیں اور فائیور پر آن لائن ارننگ کرتے ہیں. 17,847 بندے سروس دینے والے اس وقت موجود ہیں پروڈکٹ ڈیزائننگ کی. یہ نوٹ کرتے ہیں یہ چیزیں. اور اس میں جو پہلا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھ سے کام کرائیں اور میں آپ سے کیا ریٹ لوں گا اس کو دیکھتے ہیں. جو پہلا بندہ ہے اس نے 238 کام پہلے کیے ہوئے ہیں. یہ میرے کرسر کو دیکھیں لکھا ہوا آئے گا. اگر میں اس کو کلک کروں تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے 3 سٹینڈرڈ دیے ہوئے ہیں اپنے کام یعنی کہ سروس دینے کے. پہلا بیسک کا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے آپ 3D ماڈلنگ کروائیں پروڈکٹ ڈیزائن کی اور میں 2 دن میں ڈیلیوری دوں گا اور میرا ریٹ یہ ہے کہ میں آپ سے 4413 روپے لوں گا، یعنی کہ 4000 لوں گا اس کام کرنے کے. کوئی بھی پروڈکٹ ڈیزائن کرائیں 3 دن میں یہ کام کر کے دوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے سٹینڈرڈ کام کروائیں تو میں یہی چیز 11,000 روپے میں کر کے دوں گا، مگر اس میں میری کچھ چیزیں سورس فائل بھی دوں گا، 5 3D رینڈرز بھی دوں گا اس کے، اور 3D ماڈلنگ بھی کر کے دوں گا. اگر آپ پریمیم خریدتے ہیں تو میں آپ سے 22,000 روپے لوں گا، 3D ماڈلنگ بھی کر کے دوں گا، 4 دن میں ڈیلیوری بھی دوں گا، 5 کی بجائے 7 رینڈر 3D امیج دوں گا. اس کے بعد ٹیکسچرنگ اینڈ لائٹنگ بھی اس میں ہوگی، گارمنٹ اینیمیشن بھی ہوگی اور سورس فائل بھی دوں گا. یہ صرف میں نے پروڈکٹ ڈیزائن کی بات کی ہے. یعنی کہ 17,847 لوگ سروس دینے والے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ گرافک ڈیزائننگ اڈوب فوٹوشاپ کے 3 منتھ میں سیکھ جاتے ہیں، ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، تو آپ پروڈکٹ ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں. اب پروڈکٹ ڈیزائننگ کی جو دوسری قسم میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس میں پروڈکٹ پیکنگ بھی کر سکتے ہیں، پیکیجنگ ڈیزائن. آپ سرچ بار میں لکھیں پیکیجنگ ڈیزائن تو آپ یقین کریں آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ سروس دینے والے ہیں.
9078 लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट की पैकिंग की डिजाइनिंग करते हैं, प्रोडक्ट की पैकिंग की डिजाइनिंग करते हैं, 9000 लोग हैं। अब देखते जाएं और नोट करते जाएं। और जो पहला बंदा है जो लेवल 2 का सेलर है, वो कहता है एक बोतल आप मुझे दें, उसकी पैकिंग के लिए मैं आपको डिज़ाइन करके दूंगा, यानी कि पैकिंग डिज़ाइन होगा, मैं आपसे 2200 रुपये लूँगा सिर्फ एक बोतल का कवर डिज़ाइन करने में। और वो बंदा इस वक्त टॉप सेलर भी है, रेटिंग उसकी 5 है और वो 100 काम कर चुका है। अब 100 को मल्टीप्लाई करें 2000 से तो आपको पता चल जाएगा कि उसने सिर्फ फाइवर से कितने पैसे कमाए हैं। अब आ जाते हैं तीसरी, पैकिंग डिजाइन के अलावा आप जो है ना मार्केट डिजाइन, मार्केट डिजाइन सर्च करें, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग के लिए जो डिजाइन किया जाता है उसे मार्केट डिजाइन कहते हैं। 209 बंदे हैं जो सर्विस दे रहे हैं मार्केट डिजाइन की, आप इनमें भी शामिल हो सकते हैं। और जो टॉप इस वक्त सेलर है वो 5516 रुपए जो है ना काउंट कर रहा है मार्केटिंग डिजाइन के लिए, जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग की एक किस्म है। इस तरह इलस्ट्रेशन के भी हैं, इसी तरह प्रोटोटाइप्स के भी हैं। अगली जो ग्राफिक डिजाइनिंग की किस्म है उसे ब्रांडिंग डिजाइन कहते हैं। ब्रांडिंग डिजाइन, ब्रांडिंग डिजाइन में आप क्या क्या चीजें डिजाइन करते हैं? पहले नंबर पे आप लोगो डिजाइन करते हैं, दूसरे नंबर पर आप वेबसाइट ब्रांडिंग करते हैं, तीसरे नंबर पे आप मार्केटिंग डिजाइन करते हैं, कंपनी के लेटर हेड बनाते हैं, बिजनेस कार्ड बनाते हैं जिसे आप विजिटिंग कार्ड भी कहते हैं, और कंपनी के ब्रोशर बनाते हैं। अब ब्रांडिंग है क्या, पहले ये समझ लें। एप्पल एक ब्रांड है, एप्पल कंपनी एक ब्रांड है। एप्पल का फोन जब भी मार्केट में आता है तो आपको पता है कि उसकी कीमत भी बढ़ी हुई होती है और वो चीज भी है, उसकी ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग कैसे बना के वो जो एतमाद है कस्टमर का उस कंपनी पर, उसने उसे एक ब्रांड बना दिया। अब वो एक ब्रांड है। अब वो जो मॉडल निकालेगा, लोग पिछला मॉडल, प्रीवियस जो मॉडल है उसको छोड़कर नए मॉडल की तरफ आएंगे, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो, मगर क्योंकि उन कस्टमर का उस कंपनी पर एतमाद है और इस एतमाद की वजह से जो ना वो ब्रांडिंग कहलाता है। अगर यही कंपनी एप्पल की फ्रिज बनाना शुरू कर दे तो मैं नहीं समझता कि वो डॉलर्स को या कोई और कंपनी के जो फ्रिज बना रही है उसको compete कर सके, क्योंकि डॉलर्स एक ब्रांड है। तो जब ब्रांडिंग डिजाइन आप करते हैं तो कंपनी आपको कंपनी के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, एक मखसूस लोगो होता है, उन्हीं मखसूस चीजों पर आप लोगो भी बनाते हैं, उनकी वेबसाइट भी बनाते हैं, उनके मार्केटिंग डिजाइन भी करते हैं, कंपनी लेटर हेड भी बनाते हैं, बिजनेस कार्ड भी बनाते हैं, कंपनी ब्रोशर भी बनाते हैं। अब मैं आपको इस चीज की फाइवर पे डिस्कस करता हूं कि ये चीज आप कैसे कर सकते हैं और इसकी क्या डिमांड है मार्केट में। ब्रांडिंग डिजाइन, आप सर्च करें ब्रांडिंग डिजाइन, कर्सर को चेक करें, ब्रांडिंग डिजाइन। ब्रांडिंग डिजाइन सिर्फ एक लफ्ज सर्च किया है मैंने और इस वक्त 6555 लोग जो है ना सर्विस देने वाले हैं इस वक्त मौजूद ब्रांडिंग डिजाइन की। और जो पहले 5 हैं उनके रेट देखने, एक का रेट 4400 रुपये है कि वो कहता है मैं आपको एक ब्रांड डिजाइन कर दूंगा, लोगो 4400 रुपये लूंगा। दूसरा कहता है मैं भी 4400 रुपये लूंगा। तीसरा कहता है नहीं मैं 11,000 रुपये लूंगा। और चौथा कहता है नहीं जी मैं 20,000 रुपये लूंगा और आई विल डिजाइन अ कंप्लीट ब्रांडिंग किट। और ब्रांडिंग किट में लोगो भी हो सकता है, लेटर हेड भी हो सकता है, कंपनी ब्रोशर भी हो सकता है और विजिटिंग कार्ड भी हो सकता है। ये 5 चीजों का सेट वो कहता है मुझसे एक एक चीज डिजाइन कराने में 5 जो चीजें हैं ब्रांडिंग किट बना के दूंगा और 20,000 रुपये लूंगा। अगर यही चीज आप मुझसे स्टैंडर्ड लेवल की लेते हैं तो मैं आपसे 65,000 रुपये लूंगा और मैं 3 दिन में डिलीवरी दूंगा, आपको 5 रिवीजन दूंगा। 5 रिवीजन से मुराद ये है कि आप 5 दफा इस चीज को जो है ना चेंज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरा प्रीमियम अकाउंट लेंगे तो मैं 87,000 रुपये लूंगा। ये है सिर्फ ब्रांडिंग डिजाइन। और ब्रांडिंग डिजाइन की अगर टाइप्स पे आ जाए जिसमें लोगो डिजाइन है तो लोगो डिजाइन आप सर्च करें फाइवर पर,
تو لوگو ڈیزائن کی جو تعداد ہے بڑی حیران کن تعداد ہوگی کہ اگر آپ فوٹو شاپ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں اور فوٹو شاپ ایکسپرٹ سے آپ لوگو صرف بنانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اندازہ کریں صرف فائور پہ، میں اپ ورک کی بات نہیں کر رہا، میں 99 ڈیزائن کی بات نہیں کر رہا، فری لانسر کی بات نہیں کر رہا، ورک چیسٹ مارکیٹ کی بات نہیں کر رہا، میں صرف بات کر رہا ہوں فائور کی۔ اگر فائور پر آپ لوگو ڈیزائن کی سروس دینے لگ جائیں تو آپ اندازہ کریں اس وقت بھی فائور پر لوگو ڈیزائن کے جو سروس دینے والے بندے ہیں ان کی تعداد 1,85,303 ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی ڈیمانڈ ہے لوگو ڈیزائن کی کہ 1,85,000 بندہ اس وقت بھی فائور پر اپنی سروسز دے رہا ہے، اور سمپل لوگو بنانے کے لوگ 2,000 روپے لے رہے ہیں، اور جو 2,000 روپے بندہ لے رہا ہے پہلا بندہ اس نے 395 آرڈر کمپلیٹ بھی کر لیے ہیں۔ یہ فائور کو آپ سرچ کرتے رہے آپ کو پتا چلے گا۔ یہ تو تھا لوگو۔ اب آ جائیں کہ اگر برانڈنگ ڈیزائننگ میں آپ ویب سائٹ کی بات کریں کہ میں ویب سائٹ ڈیزائن کر کے دوں گا آپ کو، تھیم ویب سائٹ کا تھیم جو ہے نا ڈیزائن کر کے دوں گا کہ آپ کی ویب سائٹ کا جو ویلکم سکرین ہوتی ہے اس کو جو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کے میں کتنے پیسے لوں گا یا کتنی سروس دینے والے لوگ موجود ہیں فائور پر، آپ سرچ کریں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت بھی لوگوں کے علاوہ 81,185 لوگ سروس دینے والے موجود ہیں۔ اتنا بڑا کام، اتنے زیادہ تعداد لوگوں کی جو فائور پر صرف 81,000 بندہ بیٹھا ہے جو فائور پر ویب سائٹ ڈیزائننگ کے تھیم تیار کر کے دیتا ہے، اور جو پہلا بندہ ہے جس نے 47 آرڈر اپنے کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے ویب سائٹ ڈیزائننگ کا تھیم کرنے کے لیے آرڈر دیں، میں آپ سے 7700 روپے لوں گا۔ اور اسی طرح دوسرا بندہ بیٹھا ہے جس نے 199 آرڈر کام کیا ہوا ہے، کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں، 11,000 روپے لے رہا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے جو 98 جس نے سروسز دی ہوئی ہے وہ 20,000 روپے کاؤنٹ کر رہا ہے۔ ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے جس نے 99 کام کیے ہوئے ہیں وہ 35,000 روپے لے رہا ہے صرف ایک تھیم کے۔ آپ اپنے ویژن کو ابراڈ کریں، دیکھیں، سوچیں کہ مارکیٹ میں کتنا کام ہے، کتنے سروس دینے والے لوگ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ اس کی دوسری قسم پہ آ جائیں جسے کمپنی لیٹر ہیڈ کہتے ہیں، لیٹر ہیڈ ڈیزائن لکھیں۔ اس وقت بھی 2670 بندہ بیٹھا ہے جو لیٹر ہیڈ بنا رہا ہے کمپنی کے، اور ریٹ ان کے دیکھیں کہ وہ 2200 روپے لے رہے ہیں ایک لیٹر ہیڈ ڈیزائن کرنے کے۔ اندازہ ہوا ہے کچھ کہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں؟ اگر آپ اڈوب فوٹو شاپ 3 مہینے میں سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو فائور پر کام مل سکتا ہے، آپ یہ سوچیں۔ اب میں اس کی اور قسم پہ آؤں گا، برانڈنگ کے علاوہ پرنٹ ڈیزائن ہے، بہت ہی اہم، بہت ہی پاپولر اور بہت ہی زیادہ کام دینے والی سروس پرنٹ ڈیزائن، جس میں بروشر، جس میں فلیئرز، جس میں بل بورڈز، جس میں سٹیکر، جس میں بزنس کارڈز، ٹی شرٹ اور مگ کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں وہ پرنٹنگ ڈیزائن کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر آپ صرف بروشر کو فائور پر ڈسکس کریں، بروشر ڈیزائن لکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی سروس دینے والے لوگ موجود ہیں۔ اس وقت 12,937 بندے ہیں جو صرف بروشر کی سروس دے رہے ہیں، اور ایک بروشر جو ہے نا وہ 2,000 روپے میں بک رہا ہے، ڈیزائن 6,000 میں بھی بک رہا ہے، 7,000 میں بھی بک رہا ہے، اور یہی ڈیزائن 15,000 میں بھی بک رہا ہے۔ اور اگر بل بورڈز آپ جہاں بھی جاتے ہیں کسی شہر میں جائیں تو آپ کو بڑے بڑے بورڈ نظر آتے ہیں جنہیں بل بورڈز کہتے ہیں، ان کی ڈیزائننگ کے لیے بھی جو نا فائور پہ دیکھیں کہ کتنا کام پڑا ہے۔ 1583 بندے اس وقت سروس دینے والے ہیں۔ اگر آپ اڈوب فوٹو شاپ سیکھ جاتے ہیں، آپ بھی اپنی پروفائل بناتے ہیں تو اس میں سروس اویلیبل میں اضافہ ہو جائے گا جو کہ 1583 سے بڑھ کر 1584 پر چلا جائے گا۔ اس کے بھی اپنے ریٹ ہیں، یہ بھی 2200 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رول اپ ڈیزائن میں کر کے دوں گا آپ کو، بینر اٹریکٹ ہوگا، اٹریکٹیو ڈیزائننگ ہوگی، 2200 روپے لوں گا۔ یہ پہلی سروس ہے۔ دوسرا سٹینڈرڈ میں کچھ اور ریٹ ہوگا، ڈبل ہو جائے گا، اور پریمیم میں یہ ریٹ ٹرپل ہو جائے گا، اور اسی طرح یہ ساری سروسز پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ادھر ٹی شرٹ ڈیزائن لکھیں،
20,414 بندے سروس دینے والے موجود ہیں اس وقت فائیور پہ، صرف فائیور پہ۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا کام پڑا ہے مارکیٹ میں، کتنے کام کرنے والے ہیں۔ اگر کام ہے تو کام کرنے والے ہیں، کام نہیں ہوتا تو کام کرنے والے بھی نہ ہوتے۔ آپ یہ اندازہ کریں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں وقت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ پرنٹ ڈیزائن میں پبلش ڈیزائن ہے کہ جس کے ذریعے آپ بک ڈیزائن کر سکتے ہیں، بک کے کور جو ہوتے ہیں وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں، میگزین ڈیزائن کر سکتے ہیں، ای بک ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے انوائرمنٹل ڈیزائن، جس میں آپ سائنیج، بلڈنگز، وے فائنڈنگ، ایگزیبیشن کے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صرف آپ اڈاب فوٹوشاپ کو سیکھیں، آپ ایکسپرٹ بن جائیں، تو صرف گرافک ڈیزائننگ کی ہی مد کو لے لیں تو آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوگا کیسے؟ آپ سوچ رہے ہوگے کہ راشد بھائی نے یہ سب کچھ بتا دیا، اتنا کام پڑا ہے، اتنے سروسز دینے والے لوگ موجود ہیں، مگر یہ ہمارے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہم کیسے کریں گے؟ تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، تو وہ جواب دیکھ لیں۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہوگی، یقیناً ہنسنا بھی چاہیے۔ اس کا جواب ایک ہے، 3 مہینے کے لیے مر جائیں آپ، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ عزت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ صرف 3 مہینے کی بات ہے، آپ 3 مہینے کے لیے زیر زمین چلے جائیں۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے۔ آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، چھوڑ دیں رشتہ داریوں کو، دوستوں کو، صرف 3 مہینے کی بات ہے، چھپ جائیں، دوستوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور قسم کھا لیں کہ یہ جو 3 مہینے ہم اڈاب فوٹوشاپ سیکھنے جا رہے ہیں، اور قسم اٹھا کے کہیں کہ انٹرنیٹ کا استعمال صرف اڈاب فوٹوشاپ کو ڈسکس کرنے میں ہی ہم تحقیقی کام کے لیے کریں گے۔ اگر آپ نے عزت سے جینا ہے تو 3 مہینے کے لیے خود کو لوگوں سے ڈسکنیکٹ کر دیں اور کنیکٹ کر لیں خود کو تحقیقی کام کے لیے اور اڈاب فوٹوشاپ کے لیے، تاکہ آپ ایکسپرٹ بن سکیں۔ صرف 3 مہینے کی بات ہے، اور یہ جو کام ہے گرافک ڈیزائننگ کا، یہ وہ ہنر ہے جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ 3 مہینے میں یہ کام سیکھیں اور ڈیلی میرے اندازے کے مطابق کہ لیکچر لینے کے بعد آپ 4 سے 5 گھنٹے اس لیکچر پر پریکٹس کریں، اور اس لیکچر پر پھر مزید ڈسکشن کے لیے یا مزید ٹاپکس کے لیے یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں کہ اس ٹاپک پر اور کتنا مواد پڑا ہے، اس سے سیکھیں۔ صرف 3 مہینے کی بات ہے۔ 3 مہینے کے بعد میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ فائیور پر جب اپنی پروفائل بنائیں گے، صرف ایک کام ملنے کی دیر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ لائن لگ جائے گی اور آپ کما سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واٹ از دی کی ٹو سکسیس، کیا آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ جی، کامیابی ایسے نہیں ملتی، محنت کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ سکسیس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ یہ 4 چیزیں بہت ضروری ہیں: ایک کیریئر، ایک پیشن، ایک پیشنس اور ایک پریکٹس۔ یہ 4 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ماہر گرافک ڈیزائنر بنیں۔ ماہر گرافک ڈیزائنر، وہ ڈیمانڈ جس کی پوری، وہ سکل جس کی پوری ڈیمانڈ ہے فائیور پر، اپ ورک پر، کام میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ 4 چیزیں آپ مجھے دے دیں، کامیابی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پہلی چیز، یہ جو آپ کورس کرنے جا رہے ہیں اس کو ایز اے کیریئر لیں۔ جیسے آپ جاب کے لیے ادھر ادھر، جاب ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر پھرتے ہیں، اڈاب فوٹوشاپ کے لیے بھی آپ کو اڈاب فوٹوشاپ ایز اے کیریئر لینا ہوگا۔ آپ یہ سوچ کر اس کورس میں انرول ہوں کہ آپ نے اس سے اپنا کیریئر بنانا ہے۔ کیریئر، آپ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہ ہے کہ یہ چیز سیکھ لیں گے، یہ چیز سیکھ لیں گے، بالکل نہیں۔ اس کے لیے یہ سوچ کر آئے کہ ہم نے اس سکل کے ذریعے ماہر بننا ہے، ایک ماہر گرافک ڈیزائنر بننا ہے، اور ایز اے کیریئر لے کر اس سکل کو آگے بڑھنا ہے۔ اور دوسری چیز ہے پیشن، جذبہ چاہیے اس کورس کو سیکھنے کے لیے، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ماہر گرافک ڈیزائنر بنیں، تو اس کورس کو جذبے کے ساتھ لیں۔
جب تک آپ جذبے کے ساتھ اس کام کو نہیں کریں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جذبہ ہونا چاہیے. جیسے آپ مارے پھرتے ہیں نوکری ڈھونڈنے کے لیے, اڈا فوٹوشاپ سیکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس وہی جذبہ ہونا چاہیے. اور تیسری چیز ہے پیشنس, صبر. آپ نے صبر کے بہت سے معنی پڑھے ہوں گے, جیسے رک جانا, ٹھہر جانا, باز رہنا, یا نفس کو ایسی چیزوں سے روکنا جس کا شریعت اور عقل نے کرنے سے منع فرمایا. مگر ایک معنی اور بھی ہے پیشنس کا, صبر کا, ڈٹ جانا. اگر آپ ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں اور کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں اپنی کیریئر, جذبہ, اور اس کے ساتھ آپ کو ڈٹ جانا ہوگا اس کورس پر. کیونکہ جب آپ کام سیکھ جائیں گے آپ مارکیٹ میں جائیں گے, مارکیٹ آن لائن پروفائل بنائیں گے, اپنی پروفائل کریٹ کریں گے, پروپوزل بھیجیں گے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کو اگلے دن کام مل جائے. کبھی کبھی کام 6 مہینے بعد بھی ملتا ہے, کبھی کبھی 1 دن بعد بھی مل جاتا ہے. جب کام نہ مل رہا ہوگا تو آپ کو ڈٹ جانا ہوگا کہ نہیں, میں نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میری پروفائل پر لوگ آتے ہی نہیں ہیں, میری پروفائل کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, اس کی ویورشپ ہی نہیں ہے. تو وہ جو چیزیں آپ کی پروفائل میں اضافی ہوں گی آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہوگا, اور صبر بھی ساتھ کرنا ہوگا. کہ یہ نہیں کہ کام نہیں مل رہا پروفائل چھوڑ دیں اور دوسری چیز پہ چلے جائیں. نہیں, جب آپ نے کام سیکھ لیا, اسے ایز اے کیریئر لے لیا ہے, آپ کے پاس جذبہ بھی ہے کرنے کا, تو اگر کام نہیں ملے گا تو آپ کو صبر بھی کرنا ہوگا, ڈٹ جانا ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو اپنی پرسنل لائف سے دیتا ہوں. میں 2012 سے تحریک کا حصہ ہوں. کئی دفعہ ایسے مواقع آئے کہ میں حضور شیخ الاسلام سے ملوں, اور کئی دفعہ مجھے بلایا گیا, یعنی کہ دوستوں نے کہا ہم جا رہے ہیں قبلہ اس تو آپ بھی آ جائیں. میں جان کے نہیں گیا, خواہش میری بھی ہے, اور الحمدللہ روحانی طور پر میں نے بہت زیادہ فیض حاصل کیا ہے. اللہ کا کرم ہے میری ذات پر, حضور شیخ الاسلام کی کرم نوازی ہے کہ مجھے جیسے بندے کو بھی انہوں نے نوازا ہے. مگر میں نے ابھی تک حضور سے مصافحہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا, اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. میری صرف ایک ہی خواہش تھی, میں صبر پر ہوں, میں ڈٹا ہوا ہوں اس چیز پر, اور میں ڈٹا رہوں گا. کب تک ڈٹا رہوں گا یہ بھی بتاتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب میں حضور شیخ الاسلام کے سامنے جاؤں تو مجھے کہہ کر اتنا ہی, مجھے دیکھ کر اتنا ہی کہیں کہ بیٹا میں آپ سے راضی ہوں. اور میں اسی چیز پر ڈٹا ہوا ہوں کہ میں ایسا کام کر کے جاؤں, تحریک کے لیے کوئی ایسا کام کر کے جاؤں, مشن کے لیے کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کہ قبلہ دیکھتے ہی مجھے یہ کہیں کہ بیٹا میں آپ سے راضی ہوں. اور انشاءاللہ یہ آپ کے تعاون سے, آپ کی محبت سے, یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے سکھانے کا, آن لائن لرننگ, اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اب جب آپ جیسے لوگ بیٹھ کر ہمیں ڈسکس کریں گے اور یہ باتیں مرکز تک پہنچیں گی, آپ کے ویوز پہنچیں گے, آپ ہمیں دعائیں دیں گے, تو یہ چیز انشاءاللہ ممکن ہوگی کہ جب ہم القادریہ میں جائیں گے تو حضور ہمیں دیکھتے یہی کہیں گے کہ بیٹا ہم آپ سے راضی ہیں. اور اسی چیز پر میں نے صبر کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ یہ چیز ہم کر کے ہی جائیں گے. اور جو چوتھی چیز ہے, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے پریکٹس. آپ اس کورس کو ایز اے کیریئر بھی لے لیں, جذبہ بھی ہونا چاہیے, اور ڈٹے بھی رہیں, اور آپ پریکٹس نہ کریں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی. جو لیکچر آپ کو دیا جائے گا اس پر آپ نے ڈٹ جانا ہے, جذبے کے ساتھ اس کو پریکٹس کرنی ہے. آپ کم از کم ڈیلی 3 سے 4 آور پریکٹس کریں. اتنی پریکٹس کریں کہ آپ جب آنکھیں بند کریں اور آپ اپنا ماؤس گھمائیں ادھر ادھر, آپ کو پتا ہو کہ میرا ماؤس کہاں تھا, اب کہاں جا رہا ہے, اور کیسے فائل اوپن ہوگی, کیسے سیو ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ جب آنکھیں بند کر کے کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہی پریکٹس کا زمرہ ہے. پریکٹس کا ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. پابلو پیکاسو بہت بڑا مصور, بہت بڑا مصور, کافی سالوں پرانا مصور. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے پاس ایک عورت آئی, اس نے کہا مجھے, وہ بیٹھا تھا مصوری کرنے, وہ چیزیں بنا رہا تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے یہ اپنی پکس بنانی ہے, میری پکس بھی بنا دیں. انہوں نے کہا بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں بھی بنا دیں. جب انہوں نے اسے بٹھایا سامنے تو 2 سے 3 منٹ میں انہوں نے اس کی تصویر بنوا دی. اور جب وہ بن گئی تو انہوں نے کہا جی کتنے چارجز ہیں, اس عورت نے کہا, تو اس نے کہا
بیٹا $5000 لوں گا. یہ اس وقت کی بات ہے، یعنی کہ آپ 200-300 سال پیچھے چلے جائیں، یہ اس وقت کی بات ہے، یا سمجھ لیں کہ 50 سال پہلے کی بات ہے. تو اس نے کہا $5000 لوں گا. تو وہ عورت حیران رہے گی کہ 2 منٹ کا کام $5000. اس نے کہا نہیں، یہ 20 سال کا تجربہ ہے، 20 سال کی پریکٹس ہے کہ میں نے 20 سال اس سروسز کو دیے ہیں، اس ہنر کو دیے ہیں، اس سکل کو دیے ہیں، اور میری کامیابی کا یہ راز ہے کہ وہ جو 20 سال کا تجربہ تھا، 20 سال کی جو میری پریکٹس ہے، وہ میں نے صرف جسٹ 2 منٹ میں آپ کی تصویر بنا دی. یہ تصویر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، یہ میرے تجربے کے پیسے ہیں. اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ماہر گرافک ڈیزائنر بنیں، آپ کی مانگ ہو، مارکیٹ میں آپ سے کام کرایا جائے، آپ آن لائن ارننگ کر سکیں، مشن کے لیے کچھ کر سکیں، تو آپ کو پریکٹس بھی کرنی ہوگی. آخر میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تمام معزز پارٹیسپینٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ لائیو سیشن اٹینڈ کیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا، اور میں کوشش کروں گا کہ اگلے جو سیشنز ہوں گے یا کلاسز ہوں گی، بہتر سے بہتر انداز میں آپ کو سمجھا سکوں تاکہ آپ ایک ماہر گرافک ڈیزائنر بن سکیں. والسلام.